ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الدلالہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ سیمینٹکس کیا ہے؟ سیمینٹکس جو ہے یہ کلمہ کے دلالت، یعنی کہ وہ کس پر دال کر رہا ہے، کس پر دلالت کر رہا ہے، یہ اس کی اسٹڈی ہے۔ یعنی کہ ہوا دراست اللغہ علی المستوى الدلالی، کہ یہ معنوی سطح کا مطالعہ ہے، یعنی کہ لینگویج کی اسٹڈی ہے کس پر؟ معنوی سطح پر، کہ ہم نے دلالت دیکھنی ہوتی ہے کہ اس ورڈ کی اور اس مکمل جملے کی دلالت کس پہ ہو رہی ہے، کس سے کیا چیز مدلول ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہوا دراسہ لغویہ علی المستوى الدلالی، کہ یہ اسٹڈی ہے لینگویج کی دلالت کی سطح پر، یعنی معنوی سطح پر۔ وَأَمَّا الْمُصْطَلَحِ، یہ جو اصطلاح ہے، اصطلاح کون سی؟ سیمینٹکس یا علم الدلالہ۔ تو سیمینٹکس کی جو اصطلاح ہے، یہ اصطلاح فَوَضَعَهُ اللِّسَانِي الْمَشْهُورُ بریل، یہ ایک مشہور لنگوسٹ ہیں جن کا نام ہے بریل، انہوں نے وضع کی تھی سیمینٹکس، انہوں نے پہلی دفعہ یوز کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مفہوم یا اس کا مطلب کیا ہے؟ علم الدلالہ للمجال الذي یعنی بتحلیل المعنى الحرفی بالالفاظ اللغویہ ووصفها، کہ جو آپ کے پاس ڈکشنری کے الفاظ ہیں، یعنی کہ حروف ہیں، تو ان کا لفظی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا لغوی معنی کیا ہے، ان کا ڈکشنری میننگ کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے سیمینٹکس کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ کس نے؟ بریل نے۔ وَإِنَّ اهتمامات هذا العلم لا تقتصر على الجوانب المعجمية من المعنى فقط بل تشتمل أيضا على الجوانب القواعدية۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے جسٹ ڈکشنری کے پہلو تک ہی محدود نہیں ہے، کہ ہم نے سیمینٹکس میں صرف یہی نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس لفظ کا یا اس کلمے کا لغت میں ڈکشنری میں معنی کیا بن رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ علم اس چیز کو بھی ساتھ شامل ہے کہ ہم نے اس کا جو صرفی نحوی یعنی کہ جو قواعد والا پہلو ہے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، کہ یہ صرفی نحوی اعتبار سے فعل بن رہا ہے، اسم بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے۔ تو سیمینٹکس میں صرف اور صرف ڈکشنری میننگ ہی تک یہ علم محدود نہیں ہے، بلکہ سیمینٹکس کا دائرہ کار اس کو بھی شامل ہے کہ اس میں ہم اس کو قواعد کی اعتبار سے بھی دیکھیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّ مَبَاحِثَهُ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى مَعَانِي الْكَلِمَاتِ فَقَطْ بَلْ تَشْتَمِلُ أَيْضًا مَعَانِي الْجُمَلِ، کہ اب اس میں صرف اور صرف ہم کلمات کے معنوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جملوں کے معنوں بھی۔ جیسے انہوں نے پہلے یہ چیز کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ علم الدلالہ جو سیمینٹکس ہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں ہم صرف اور صرف کسی کلمے کا، کسی لفظ کا ڈکشنری میننگ ہی نہیں دیکھتے، بلکہ اس کلمے کو ہم قواعد کے اعتبار سے یعنی صرفی اور نحوی پہلوؤں کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ صرف اور صرف کلمات کے معنوں کا ہی احاطہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ علم شامل ہے کس کو؟ جملوں کے معنوں کو بھی، کہ ہم نے مکمل جملے کا معنی مفہوم دیکھنا ہو تو وہ بھی کس کے دائرہ کار میں آتا ہے؟ وہ بھی علم الدلالہ سیمینٹکس کے اندر آتا ہے۔ اصبح علم الدلالہ بالذات علما ذا اہمیت کبیرۃ فی العصر الحدیث۔ اب یہ جو ماڈرن ایرا ہے، عصر حدیث ہے، اس میں یہ علم جو ہے بڑی اہمیت اختیار کر گیا۔ کتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ وقد بالغ بعض الدارسین فی اہمیتہ لدرجہ انہم یرونہ اہم العلوم اللغویہ باکملہا، اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کہ جو بعض مدرسین تھے انہوں نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں تو علوم اللغہ جتنے بھی ہیں ان میں سب سے جو اہم ہے
سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ علم الدلالہ۔ اور یہ بات مطلب ہے کہ ان کی بہت ساری حد تک ہے بھی ٹھیک، کہ پہلے ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ علم الاصوات ہے، علم الصرف، علم النحو ہے، تو جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو جب چاروں کے چاروں لازم و ملزوم ہیں، یعنی چاروں سے مراد میں لے رہا ہوں علم الاصوات، علم الصرف والنحو، اور چوتھا علم الدلالہ، تو اب پہلے تین جو ہیں ان میں تو ایک مکمل کلمہ اور ایک مکمل جملہ بنتا ہے، لیکن کسی بھی کلمے کا یا مکمل جملے کا اصل میں فائدہ تو تب ہونا ہے نا جب پتہ ہو کہ یہ جملہ دلالت کس پہ کر ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو چوتھا یہ جو قسم ہے، یعنی کہ علم اللغہ کے جو چار اگر بڑے علوم ہیں تو ان میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے، اور بعض جو علماء لغت ہے، لنگوسٹ ہیں، انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ عصر حدیث میں کہ یہ صرف جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے، بلکہ علوم میں لغہ جتنے بھی ہیں باقی ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے، اس کے علاوہ باقی ادھورے ہیں۔ وعلی ای حال یدرس هذا العلم اساساً المعانی و مشکلاتها، کہتے ہیں کہ یہ علم مطالعہ کرتا ہے بنیادی طور پر معانی کا اور اس کی مشکلات کا، والجدیر بالذکر، اور کہتے ہیں یہ جی بات بڑی یعنی قابل ذکر ہے، یعنی کہ ذکر کرنے کے قابل ہے، یعنی کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیا کہ ہونا ان هذا العلم يستفيد من جميع مستویات التحلیل اللغوی الى جانب السیاق والقرائن غیر اللغویہ لحل مشکلات المعنی۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک ہوتا ہے ڈکشنری میننگ، یعنی کہ ڈکشنری میں کسی لفظ کا، کسی کلمے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کلمے کا اور کسی جملے کا کانٹیکسول میننگ، جس کو ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی یہ جو علم ہے یعنی علم الدلالہ، یہ نہ تو صرف ہمیں لغوی کسی کلمے یا جملے کی تحلیل کر کے دیتا ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ فائدہ بھی دیتا ہے کہ ہم اس کے سیاق اور قرائن کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ صرف ڈکشنری میننگ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ کانٹیکسچول میننگ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ اور کانٹیکسچول میننگ صرف جو ہمارے سامنے لغوی ٹیکسٹ ہے جو صرف اسی کا نہیں، بلکہ وہ قرائن جو کہ غیر لغویہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے، گیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے عبارت، کلمات یا جمل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کہ ان قرائن تک بھی یہ علم کا دائرہ کار پھیلا ہوا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ کے سامنے بات ادھوری کی گئی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ گہرے پانی میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اب گہرے پانی میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اب اس کا جو ڈکشنری میننگ بنے گا وہ تو یہ ہے کہ سادہ سا اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ بندہ جہاں پہ زیادہ گہرا پانی تھا دوسرے پانیوں کی نسبت وہاں پہ چلا گیا، لیکن اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ گہرے پانی میں جانے سے مراد کیا ہے؟ گہرے پانی میں جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ارادہ خودکشی کا تھا۔ تو اب یہ جو اس کا ارادہ خودکشی تک کا تھا اور وہ خودکشی کرنے گہرے پانی تک چلا گیا، اب یہ جو ساری بات ہے یہ عبارت میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہمیں قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ گہرے پانی میں جا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی یہ جو آپ قرائن اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی کسی عبارت کو، کسی کلمے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سارا کس کے اندر شامل ہے؟ علم الدلالہ کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ ہم معنوں کی مشکلات کو حل کر سکیں۔ اس کے آگے یہ 5 پوائنٹس ہیں، یہ آپ لوگوں کو علم الدلالہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، آج بھی کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی، آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو یہ 5 کے 5 پوائنٹس جو ہے یہ آپ نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی۔ کل ہم آپ میں سے جتنے لوگوں میں سے سلیکٹ کر کے ایک ایک پوائنٹ کی وضاحت پوچھیں گے، اور اس کے بعد یہ آپ کو جہاں پہ کمی بیشی ہوگی وہ کلیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد منڈے والے دن ہمارا یہ الشعوب السامیہ و لغاتها یہ کلیئر ہو جائے گا، اور
پھر ٹیوزڈے کو آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اس کو ریوائز کر لیں سارے نوٹس کو، اور بدھ والے دن یہ جو ہم نے سارے نوٹس پڑھے ہیں ان میں سے ہم ایک 20-30 کویسچنس کا ایک گرینڈ جو ہے وہ ٹیسٹ بنائیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے اس میں کتنی جان ماری ہے۔ اوکے ہو گیا؟